منتظر ہوں پھر کرم کا، اے رسول ہاشمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی آخر کلامنا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس درود پاک کی فرضیلت آپ بارہا سنتے ہیں۔ جو بندہ مغرب میں پڑھ لے تو فجر تک، اور فجر میں پڑھ لے تو مغرب تک درود پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک اور درود پاک بہت آسان ہے اور اس کی برکتیں بڑی ہے۔ ایک بار میرے ساتھ مل کر پڑھے اللہم صلی علی محمد۔ یہ درود پاک ہے، آسان ہے۔ اس کی فضیلت میں آتا ہے ظہر کی نماز کے بعد یہ درود شریف 100 مرتبہ پڑھنے والے کو 3 باتیں نصیب ہوتی ہے، 3 برکتیں نصیب ہوتی ہے۔ کبھی مقروض نہ ہوگا، یعنی قرض میں مبتلا نہ ہوگا۔ دوسری بات، اگر قرض ہوگا تو ادا ہو جائے گا، خواہ جتنا بھی ہو۔ یہ درود پاک کی برکت ہے۔ تیسری بات، قیامت کے دن اس کا کوئی حساب نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس درود پاک کو میں خود پڑھتا ہوں اور اس کی برکتیں میں نصیب ہوئی ہے۔ بہت سارے قرض میں مبتلا تھا، بہت سارا سوچتا تھا، لیکن اس کی برکتوں سے آج اللہ نے مجھے مالا مال فرمایا۔ میں خود کا کاروبار کرتا ہوں، اس کی برکتیں بڑی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ بھی اس درود پاک کو ظہر کی نماز کے بعد پڑھیں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوگی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گزشتہ درس میں ہم بزرگان دین اور اتباع سنت کے حوالے سے سن رہے تھے۔ آج بھی مزید باتیں اولیاء کرام کے حوالے سے، اولیاء کرام اللہ کے ولیوں اور وہ سنت پر کس طریقے سے عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ جتنے بھی اولیاء کرام گزرے ہیں سب متبع سنت تھے، سنت کی اتباع کرنے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری ہی میں اپنے شب و روز گزارے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں بزرگوں کے اتباع سنت کے چند واقعات بطور نمونہ پیش ہیں۔ غوث اعظم اور اتباع سنت، پیر پیراں میر میراں شاہ جیلاں حضرت شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہر سنی مسلمان بڑے پیر کے نام سے جانتا ہے، اور قادری سلسلہ بیعت سے منسلک ہونے والا ہر شخص ان کے نام سے نظر و نیاز اور 11ویں شریف مناتا ہے، ان کے نام کا نعرہ لگاتا ہے اور ان کی عقیدت و محبت اپنے دل میں رکھتا ہے۔ اس عقیدت و محبت کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کے اخلاق و کردار کو بھی اپنانا چاہیے، اور انہوں نے جس طور پر زندگی گزاری ہے ہمیں بھی اسی طور پر اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ آپ کے اقوال و افعال اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ آپ اتباع سنت کے خود بھی پابند تھے اور دوسروں کو بھی اس کی تاکید کیا کرتے تھے۔ کتاب و سنت کی پیروی کی تاکید غوث پاک فرماتے ہیں، جو شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتا، ایک ہاتھ میں آپ کی شریعت
اور دوسرے ہاتھ میں قرآن مقدس نہیں تھامتا، اس کی رسائی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک نہیں ہو سکتی۔ اور آگے فرماتے ہیں شریعت اور قرآن مقدس کو نہیں تھامتا، ان چیزوں کو چھوڑ کر وہ جتنا بھی عمل کر لے وہ اللہ کی بارگاہ تک رسائی حاصل نہیں کرتا، اور ایسا شخص وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ گمراہی اور ضلالت اس کا مقدر ہوگی، یہ دونوں بارگاہ الہی تک تیرے رہنما ہیں۔ قرآن پاک دربار خداوندی تک اور حدیث پاک بارگاہ مصطفیٰ تک پہنچائیں گے۔ جو شخص آداب سنت نہیں اپناتا، قیامت کے دن جہنم کی آگ اسے ادب سکھائے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ سخت جملہ، جو حضور کی سنتوں کو چھوڑتے ہیں اور قرآن مقدس کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر اپنی منمانی کرتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور حضور کی سنتوں کو ترک کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو غوث پاک فرماتے ہیں جو آداب سنت نہیں اپناتا، قیامت کے دن جہنم کی آگ اسے ادب سکھائے گی۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ ملتا ہے کہ حضور کی سنتیں کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم یا غوث کا نعرہ لگاتے نہیں تھکتے، اور اپنے نعروں میں ہم غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے کہ الفاظ بار بار دہراتے ہیں، لیکن کیا ہم نے اب تک غوث پاک کا دامن پکڑا بھی ہے؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اتباع سنت کی تاکید فرما رہے ہیں، اور خصوصی طور پر آپ کا آخری جملہ قابل غور ہے کہ جو شخص آداب سنت نہیں اپناتا، قیامت کے دن آگ اسے ادب سکھائے گی۔ اللہ اکبر۔ ہمیں چاہیے کہ صرف زبانی طور پر غوث پاک کا دامن نہ تھامیں، بلکہ حقیقی معنوں میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع کریں اور سنت رسول کو اپنا کر اپنی دنیا و آخرت سنوارنے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک عظیم سنت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں نمایاں نظر آتی، وہ یہ ہے کہ ہم بہت ساری سنتوں کو یاد رکھتے ہیں، جیسے میٹھا کھانا حضور کی سنت ہے، کھانے سے پہلے نمک چکھنا یہ حضور کی سنت، ان سنتوں کو ہم یاد رکھتے ہیں، لیکن بھوکا رہنا یہ عظیم سنت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، ہم اسے بھول چکے ہیں۔ بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں کہ ماہ رمضان میں بھوکا رہنے کے لیے بہانے بناتے ہیں کہ ہم سے نہیں ہوگا، نہیں کھائیں گے تو کام کریں کیسے کریں گے، گھر نہیں چلے گا، یہ بہانے بنا کر فرض روزے بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن آئے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں بھوک کی وہ کیسی عظیم سنت تھی انہوں نے نبھائی، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظیم سنت سیرت میں ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کئی مہینے گزر جاتے، گھر میں چولہا تک نہیں جلتا، کھانا تک نہیں پکتا، اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھوکے ہیں، فاقے میں ہیں۔ تو ان کے گھر والے کیسے زندگی گزارتے تھے؟ دو چیزوں پر عائشہ فرماتی ہیں، حدیث کا مفہوم ہے کھجور اور پانی پر ہم اکتفا کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم اگر اس کو پریکٹیکل عمل کر کے دیکھیں کہ ایک مہینہ کھانا چھوڑ کر کھجور اور پانی کو گزارا کر کے دیکھیں تو ہماری حالت کیا ہوگی۔ وہ عظیم سنت صحابہ اور تابعین اور اولیاء کرام کس طریقے سے اس سنت کو اپناتے تھے۔ حضرت ابو بکر تیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے یہ واقعہ بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں قیام بغداد کے دوران، یعنی غوث پاک جیلان سے آ کر بغداد شریف میں علم حاصل کرنے کے لیے آئے۔ فرماتے ہیں قیام بغداد کے دوران مجھ پر ایک ایسا سخت وقت گزرا ہے کہ میں نے چند روز تک کچھ نہیں کھایا، حتیٰ کہ شدت بھوک سے ایک دن دریا کے کنارے آیا تاکہ گری پڑی درخت کی پتیوں سے اپنی بھوک کا ازالہ کر لوں، لیکن جس جگہ پہنچا وہاں مجھ سے پہلے کچھ لوگ پہنچے ہوئے تھے۔ میں نے یہ سمجھ کر کہ شاید یہ کوئی درویشوں کی جماعت ہے، اللہ والوں کی جماعت ہے، ان سے مزاحمت نامناسب خیال کرتے ہوئے واپس آ گیا، اور اسی کیفیت میں شہر کی ایک مسجد کے اندر پہنچا جو ریحانین کے بازار میں تھی۔ اس وقت میں بھوک سے اتنا نڈھال تھا اور دست سوال دراز کرنا محال تھا۔ دیکھو اللہ والوں کی شان، کسی سے مانگتے نہیں، مخلوق سے نہیں مانگتے، صرف خالق سے مانگتے ہیں۔ یہ عظیم ان کی سنت تھی۔
قریب تھا کہ میری موت واقع ہو جائے، اس وقت ایک عجمی غیر عربی نوجوان روٹی اور بھنا ہوا گوشت لے کر مسجد میں داخل ہوا اور مسجد کے صحن میں کھانے بیٹھ گیا۔ اسے دیکھ کر بھوک کی شدت سے میرا منہ بار بار کھل جاتا تھا، حتیٰ کہ میں نے خود کو ملامت کر کے کہا یہ کیا حرکت ہے، رب العالمین میرے حال سے واقف ہے، زیادہ سے زیادہ موت ہی تو واقع ہو سکتی ہے، اتنی شدت کی بھوک اگر نہ کھائیں تو موت واقع ہو جائے، ایسی شدت میں بھی اپنے نفس کو ملامت کرتے ہیں، یہ کیا حرکت ہے، تیرا حال تو تیرا رب جانتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک نوجوان نے میری طرف متوجہ ہو کر کے کہا آئیے آپ بھی میرے ساتھ کھانے میں شرکت فرمائیے، بسم اللہ کیجئے، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ پھر جب اس نے بہت اصرار کیا تو مجبوراً کھانے میں شریک ہو گیا۔ اس نوجوان نے پوچھا آپ کا کیا مشغلہ ہے؟ تو غوث پاک فرماتے میں نے کہا علم فقہ حاصل کر رہا ہوں۔ جب میں نے اس شخص کے بارے میں معلوم کیا تو غوث پاک فرماتے اس شخص کے بارے میں نے معلوم کیا تو اس نے بتایا کہ میں جیلان کا باشندہ ہوں اور عبد القادر کی تلاش میں آیا ہوں۔ میں نے اس سے بتایا کہ میں ہی عبد القادر ہوں تو اس کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا اور اس نے کہا خدا کی قسم جس وقت میں آپ کی تلاش میں بغداد پہنچا ہوں میرے صرف 3 دن کا کھانا تھا، اس کے بعد 3 دن ایسے گزرے کہ میرے پاس کھانا خریدنے کے لیے بھی سوائے اس رقم کے جو آپ کے لیے میرے پاس تھی کچھ باقی نہ رہا، اور مزید 3 دن گزرنے کے بعد میری حالت ایسی ہو گئی کہ جہاں شریعت مردار تک کھانے کی اجازت دے دیتی ہے تو میں نے آپ کی رقم میں سے یہ روٹی اور بھنا ہوا گوشت اور سالن خرید لیا ہے، لہٰذا یہ آپ ہی کا مال ہے۔ سبحان اللہ، یہ آپ ہی کا مال ہے، خوب اچھی طرح شکم سیر ہو کر کے کھائیں اور مجھے اپنا مہمان تصور کر لیجئے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے اس سے پوچھا تم یہ کیا کہہ رہے ہو، کھانا تو تم لائے ہو اور مجھے اپنا میزبان بتا رہے ہو، خود کو مہمان بتا رہے ہو۔ اس شخص نے جواب دیا یہ جو رقم ہے یہ آپ کی والدہ ماجدہ نے میرے ذریعے 8 دینار بھیجے تھے جن میں سے میں نے یہ روٹی سالن خرید لیا، اور اس خیانت کے لیے آپ سے معافی چاہتا ہوں، معذرت خواہ ہوں، مجھے معاف فرمائیں۔ سبحان اللہ، وہ کتنے عظیم لوگ تھے کہ امانت میں خیانت کرنے سے بھی شرمندگی محسوس کرتے تھے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظیم سنت یہ بھی ہے کہ آپ خود بھوکے رہ کر اوروں کو کھلایا کرتے تھے۔ سیدنا غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں بھی ہمیں جہاں سنت رسول پر عمل کے واقعات ملتے ہیں، یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ دوسروں پر مال خرچ کیا کرتے تھے اور بھوکوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس درس سے ہمیں بہت ساری باتیں معلوم ہوتے ہیں کہ جو اللہ جس حالت میں رکھے وہ دوسروں کو اپنی مجبوریاں نہ بتائیں، اس پر قناعت اختیار کریں، اللہ جس حالت میں رکھیں وہ اللہ کا شکر بجا لائیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو کچھ بھی سنا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے اور سننے میں